امریکہ ایران جنگ تیسری جنگ عظیم یا بین الاقوامی پیٹرول کی جنگ؟ اس جنگ کو دونوں اپنی اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، لیکن جنگی چھیڑ چھاڑ بھی جاری ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آبنائے ہرمز کی کہانی کیا ہے اور دنیا کا مستقبل اس سے کس طرح وابستہ ہے؟ کیا ایران نے صرف ایک سمندری راستہ بند کر دیا تو پاکستان میں پیٹرول 500 روپے لیٹر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، 400 روپے سے زائد فی لیٹر قیمت ہو ہی چکی ہے۔ 5 اشروں کی پرانی کہانی ہے۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران وہ نہیں رہا جسے امریکہ کے لیپالک پہلوی شاہی خاندان چلا رہے تھے۔ موجودہ امریکی ایرانی کشیدگی کے بعد کیا ایران ایٹمی طاقت بن سکتا ہے؟ ایران پر تقریباً 5 دہائیوں کی اقتصادی پابندی نے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اسرائیل کی تمام جارحانہ کوششیں بھی تاحال ناکام رہیں۔ موجودہ اسرائیلی امریکی فضائی حملے صرف اس لیے کیے گئے کہ انہیں یقین تھا کہ ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ایران ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن ایران کی جوابی کارروائی نے امریکہ کو حیران کر دیا۔ یہ جنگ بندی طویل بھی ہو سکتی ہے، پراکسی وار جاری بھی رہ سکتی ہے، ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن بھی ہو جائے گی، بین الاقوامی تیل کی منڈی کریش بھی کر سکتی ہے، ڈوب بھی سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال سے دنیا واقف ہے۔ امریکہ اسرائیل مشترکہ حملوں نے ایرانی فوجی تنصیبات، میزائل سسٹم اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو بار بار نشانہ بنایا۔ جواب میں ایران نے خلیج اسرائیل اور گلف میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون کی بارش کر دی۔ آبنائے ہرمز کی شہرت اچانک اجاگر ہو گئی۔ یہ دنیا کا سب سے اہم آئل روٹ بن گیا ہے۔ عالمی تیل مارکیٹ میں شدید دباؤ ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اپنی شکست بھی اسے منظور نہیں ہے۔ امریکہ ایران کی ایٹمی طاقت کے خواب کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ امریکہ ایران کی پراکسی طاقت کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کسی طور ایران کو ایک آزاد اور طاقتور ملک دیکھنے کو تیار نہیں۔ کونسل آف فارن ریلیشنز انالیسس CFR کے مطابق اب یہ معاملہ امریکہ ایران کی جنگ کا نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجک بیلنس کا ہے جو ایران کسی طور کھونا نہیں چاہتا۔ اٹلانٹک کونسل ایکسپرٹ ریئیکشن عالمی ماہرین کے مطابق خلیجی ممالک کھل کر ایک طرف تو نہیں ہے، پس پردہ وہ ایران کے خلاف ہیں، لیکن کھل کر امریکہ کے ساتھ بھی نہیں آنا چاہتے۔ ان کی پوری معیشت، ان کی آئل سپلائی اور دوسری طرف سیکورٹی کا خوف ان کو دونوں طرف کھیلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بین الاقوامی جنگی ماہرین CSIS وار انالیسس سینٹر کے مطابق ہرمز کے بند ہونے کی صورت میں عالمی معیشت کو 1970 جیسے آئل شاک کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برطانوی ماہرین چیٹم ہاؤس ارلی انالیسس کے مطابق ایران اندرونی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن ایران کے پاس ایسیمیٹرک وارفیئر کی طاقت موجود ہے، یعنی پراکسی گروپس، سائبر حملے اور سمندری بحری راستوں پر دباؤ۔ اگر ایران نے ہرمز مکمل طور پر بند کر دیا تو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور یورپ سب کو شدید تیل بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چین کو ایران سے سستا تیل ملتا رہے گا اور وہ خود امن کا پیغامبر بن کر پوری دنیا میں اپنی طاقت بڑھاتے رہے۔ روس اور چین دونوں امریکہ کو مڈل ایسٹ میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا یہی دستور ہے، شیر کو پورے جنگل میں اتنا دوڑاؤ کہ تھک کر چور ہو جائے اور پھر مار ڈالو۔ دوسری طرف ایران فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اٹھا سکتا ہے، اپنے نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ سعودی عرب بھی خاموش نہیں رہے گا، نیوکلیئر طاقت بننے کے لیے پاکستان پر امداد کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ مشرق وسطیٰ میں ایٹمی دور شروع ہو سکتا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے مغربی ممالک اور امریکہ کے لیے اچھا شگون ہے کہ تیسری جنگ عظیم ایشیا تک محدود رہے۔